امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کو آسانی آپ کو مل سکے۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی جادو ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ استخارے میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور شیئر کریں اور جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں۔ تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی اور نہ ہی سکون تمہیں عطا ہوگا، تم سکون سے بھی محروم رہ جاؤ گے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کے ذکر و ذکرات میں لگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کوئی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کوئی ذکر، کوئی قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے، تسبیحیں ہمیں نکالنی چاہیے۔ بہت سے طریقے ہیں اللہ پاک کا ذکر کرنے کے، آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اپنا روز کا معمول بنا لیں، ساتھ میں جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و ذکرات کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، اور ساتھ میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور استغفر اللہ کی تسبیح وافر مقدار میں کیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مطلب کہ آپ کو نا گناہوں سے دھو دیتے ہیں، اللہ پاک گناہوں سے آپ کو دور رکھتے ہیں، گناہوں سے آپ کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ لازماً آپ نا جو ہے استغفر اللہ کی تسبیح کیا کریں۔ اور انشاءاللہ آج کے سب سے پہلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ جو ہے، میں آپ سے پہلے بھی کہتی ہوں کہ وظیفے کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازماً کیا کریں۔ یا وہاب یا رزاق، ٹھیک ہے۔ وظیفے میں اتنی اس میں طاقت ہے، وظیفہ کچھ دن ہی آپ شروع کریں، وظیفہ کچھ دن ہی آپ شروع کریں گے، انشاءاللہ اتنی رزق میں برکت ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے۔ وظیفے سے رزق میں اتنی فراخی آتی ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں اتنا رزق عطا فرمایا ہے، آپ ہمیں وہ طریقہ بھی بتائیں تاکہ ہم آپ کے بندوں تک وہ رزق کو پہنچائیں۔ یہ رزق کو دوسروں تک دیکھیں، اگر اللہ پاک نے آپ کو رزق عطا کیا ہے نا تو آپ دوسروں کو بھی رزق دیا کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتی ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ یا اللہ پاک آپ نے جتنا رزق مجھے عطا کرنا ہے وہ مجھے آپ عطا کر دیں، ایک ہی دفعہ مجھے کھلا دیں، میں ایک دفعہ کھاؤں اور کم از کم میں پیٹ بھر کے تو ایک دفعہ کھاؤں، میرا پیٹ تو بھرے۔ میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا۔ اللہ پاک کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کیونکہ وہ دعا مانگ رہا تھا نا، اس کے دعا مانگنے کا اپنا ایک طریقہ تھا، اللہ کو اس کی دعا پسند ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا کہ 2 بوریاں لے جاؤ چاولوں کی اور جاگے نے اس آدمی کے دروازے پہ رکھو۔ تو اس نے کیا کیا، چاول اور آٹا، جو بھی گندم اور چاول کی جو بوریاں تھے اللہ پاک نے جو عطا کی، وہ دروازہ کھڑکا کے اور نہ رکھ کے تو چلے گئے۔ فرشتے جب رکھ کے گئے تو وہ باہر نکلا، دیکھا وہاں پہ 2، ایک چاول کی آٹے کی بوری اور ایک چاولوں کی بوری اور ایک آٹے کی بوری پڑی ہے گندم کی۔ تو اس نے اندر اٹھا کے لے آیا، لیکن وہاں پہ اس کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کھانا کھانا تھا، اس نے پکایا گندم اور آٹا، جو بھی اس نے کھانا بنانا تھا، کھانا کھا کے سیر ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا میں اتنے رزق کا اب کیا کروں گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے گلی کے سب لوگوں کو بلایا، سب کو رزق دیا، مطلب کہ کھانا دیا، چاول، سب کو، سارا ایک ذرہ نہیں رکھا اور سارا تقسیم کر دیا۔ تو دوسرے دن خاموشی سے بیٹھ گیا، رات ہوئی تو چپ کر کے بیٹھا رہا، تو کیا دیکھتا ہے دروازے پہ پھر دستخط ہوتی ہے۔ دروازے پہ دستخط ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا تو آگے کل 2 تھی، آج 4 ہو گئی، 4 اللہ پاک نے بوریاں جو سی ہیں چاولوں کی، آٹے کی بھیجی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، وہ اس نے اٹھا کے اندر، پھر اس نے ساروں کو تقسیم کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ رات کو سارا جو کھانا تھا وہ تقسیم کر دیتا تھا اور خود اپنے پاس کچھ رکھتا نہیں تھا اگلے آنے والے دن کے لیے، اللہ پاک اور عطا کر دیتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کے گھر کو ایک سبب بنا دیا کیونکہ اس کا دل وسیع تھا۔ تو اس لیے آپ بھی اگر اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دیا کریں تاکہ آپ کا رزق بڑھے۔
تو میرا یہ صرف کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے رزق کو بھی بلند کیا کریں تاکہ آپ کے رزق میں اور اضافہ ہو، اللہ پاک اور رزق عطا فرمائے۔ یہ جو لوگ ہیں اتنی فیکٹریاں بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، تو جب دینے اللہ کی راہ میں اللہ سے مانگتے بڑا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ بھی دے دے، ہمیں یہ بھی دے دے، آج یہ ہونی، یہ گاڑی ہو، یہ گاڑی ہو، یہ گھر ہو، یہ چیزیں ہو، جب اللہ پاک کو دینے کی باری آتی ہے تو اپنے پھٹے ہوئے کپڑے بھی نہیں نکال کر دیتے، اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ پاک دیکھ نہیں رہے کہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں گے؟ تو اللہ سے مانگنے کے طریقے سیکھیں، بس میری یہی آپ سے گزارش ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کی تسبیح آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں اور بے حساب اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اور یا وہابو مطلب کہ آپ چاہیں تو یا وہابو ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، مطلب کہ ایک تسبیح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹائم کر سکتے ہیں، یا پھر چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو دونوں کو کر سکتے ہیں، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یا وہابو بھی پڑھ سکتے ہیں الگ سے، یا وہابو یا رزاقو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اتنا رزق آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اپنے خزانوں سے اللہ بے حساب نوازتا ہے۔ اللہ پاک اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ چلتے پھرتے آپ آفر مقدار میں پڑھ سکتے ہیں، 3 سے 1 ہفتہ بس پڑھ کے دیکھیں، آپ کو فرق نہ واضح غیب سے آپ کو رزق آئے تو پھر کہیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ 1 ہفتہ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مشکل کام بھی آپ کا آسان ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں جھگڑا، پریشانی، رزق کی تنگی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ڈھیر سارا رزق آپ کو عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے آپ کے لیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔